بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 اکتوبر 2025 کا دن ہے اور صبح کے 6 بجنے والے ہیں۔ تمام دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل چشمہ ساقی پر جو نئے دوست احباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور نیوز سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ موسم کے حوالے سے یہ خبر کہ تقریباً جو بارشی سلسلہ تھا وہ تمام علاقوں سے کوچ کر چکا ہے۔ اب بلائی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے، جیسا کہ جموں و کشمیر میں اس سیزن کی پہلی برف باری ہو رہی ہے، ہماچل پردیش میں بھی ہو رہی ہے، اور باقی دیگر علاقوں میں بھی، یعنی دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں اب برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بارش کا تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور جو ڈیمز بھر چکے ہیں اب ان میں سے پانی ضرورت کے مطابق نکالا جائے گا، جو ٹربائنوں کے ذریعے نکالا جائے گا تو اس سے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس چلائے جائیں گے جس سے بجلی پیدا ہوگی، اور باقی وہی پانی جو ہے آگے چل کر زرعی آبپاشی کے لیے استعمال ہوگا، یا آپ اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو اپنے زمینی استعمال کے لیے استعمال کرے گا۔ تو اب دریاؤں کا سیزن تقریباً ختم ہو چکا ہے، بس ستلج میں پانی ہے یا راوی میں یا تھوڑا بہت چناب میں، باقی سندھ اور کابل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جیلم میں بھی کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ بہت بڑی خبریں تھیں، اور جس طرح سے ادارے بتا رہے تھے، تو میں نے شروع میں کہا تھا، جس دن رپورٹ یہ آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ جولائی میں یا اگست میں بھی اس طرح کی پیش گوئی ہوتی ہے اور پھر کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، چونکہ آپ میرے ساتھ 3-4 ماہ سے مسلسل رابطے میں ہیں، یا سن رہے ہیں آپ، یا میری رپورٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہی صورتحال تھی۔ اور اب جب کہ ایک دم سے پینک ہوئے لوگ، گھبرائے کہ یار پھر سے کوئی بڑا سیلابی ریلا آ جائے یہ وہ، اور دوسرا بھارت کے ساتھ دوبارہ جو کانفلکٹ ہونے جا رہا ہے، اللہ نہ کرے ہو، جس طرح سے حالات نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی خدشہ تھا کہ وہ ادھر سے پانی چھوڑ دے اور اوپر سے کوئی مہم جوئی کرے۔ حالانکہ پاکستانی فوج جو ہے اس کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہے، اور اس مرتبہ جو ریٹیلیٹ کرے گی پاکستانی فوج، وہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہے، اور ہم پوری قوم جو ہے پاکستانی فوج کے پشت پر کھڑے ہیں، اور ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے دشمن کا، اور اس کو ناکوں چنے چبائیں گے، جس طرح سے 6 مئی کو یا 7 مئی کو یا 10 مئی تک جس طرح کا ہوا تھا۔ تو یہ بھی خدشہ تھا کہ ادھر پانی چھوڑ دے اور پھر حملہ کر دے، لیکن ایسا نہیں کرے گا۔ جس طرح سے لگ رہا ہے کہ وہ پانی اپنی ضرورت کے استعمال کرے گا، اور پہلے بھی پانی جو ہے اس سے اوور فلو کر ہوا، اس کے ڈیمز بھر گئے، اور اس کے بعد ریزروائر یا ذخیرہ کا کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہیں، تو وہ پانی چلا اور ہمیں ڈبو کر چلا گیا۔ اب ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں سروے کے حوالے سے۔ یہ ہے کہ کچھ دوست پریشان ہیں کہ فوری طور پر، مجھے رات کو بھی 2-3 کالز آئیں کہ پتنی یہ 17 تک سروے کریں گے اور اس کے بعد پیسے شروع ہو جائیں گے تو ہمارا سروے رہ جائے گا۔ اور بھائی سروے ابھی ہوگا، بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، بہت بڑی تباہی و بربادی ہے۔ 2025 کا سیلاب کئی سیلابوں سے بڑا، سخت ترین اور تاریخ کا بدترین سیلاب تھا، اور اس کا سروے لگنے میں خاصا ٹائم لگتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا موضع جو ہے میرے 1 کلومیٹر گھر سے دور ہیں، اور 10واں 11واں 12واں دن ہے وہاں پر سروے ہو رہا ہے، ہمارے تک نہیں پہنچے۔ 80 مربع ایکڑ زمین ہے، اتنی تھوڑی سی زمین، چھوٹا سا موضع، جو کہ اس کا لمبائی میں 1.5 کلومیٹر بنتا ہے، اور چوڑائی میں بھی تقریباً 2 کلومیٹر آپ لگا لیں، 2 کلومیٹر بھی نہیں بنتا۔ تو اس رینج میں گھر کافی تھے، تو اس وجہ سے، اور ڈیزاسٹر بربادی، تو خاصا ٹائم لگ رہا ہے اس میں۔ فصلات بھی لکھ رہے ہیں، مکانات بھی لکھ رہے ہیں، اور ایک انٹری پہ 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں۔ 45 چیزیں لکھنی ہوتی ہیں ایک گھر کی، مختلف چیزیں، جیسے کچا گھر ہے، پکا ہے، پلستر ہے، لینٹر ہے، یا اوپر ٹی آر ہے، کیا ہے، چھت کیسی ہے، واش روم کیسے ہیں، تو اس طرح کے بہت زیادہ، پھر نیٹ ورک پرابلم بھی آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے لکھنے میں خاصا ٹائم لگ رہا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کا سروے، آپ اگر سیلاب متاثرہ ہیں تو آپ کا سروے ہر حال میں ہوگا۔ ٹیمیں تھوڑی کم ہیں، ٹیمیں ایک موضع پہ کریں گی تو پھر دوسرے موضع یہ چاک کی طرف جائیں گی، تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ پیسے وہ سردی کے پیش نظر، وہ اب دیکھیں نا کتنی سردی، اور اب باہر سویا ہی نہیں جاتا بغیر کپڑے کے، تو یہ سردی اس طرح سے آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا دنوں کے بعد ایک دفعہ پھر سورج نکلے گا، گرمی کی تپش تھوڑی آئے گی، کیونکہ ابھی اکتوبر کا مہینہ ہے نا، نومبر کی 10 تاریخ کو ہم سویٹر یا کوئی چیز پہنتے ہیں، یہ اچھی طرح سب کو یاد ہے۔
تو تھوڑا ٹائم مطلب بارشوں کی وجہ سے یہ یالہ باری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اتنی ٹھنڈ پڑ گئی، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے گھر بنانے، مکان بنانے، تو سروے جس کا ہوتا جائے اس کو پیسے ملتے جائیں، تو 17 اکتوبر سے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور باقی سبھی کو ملیں گے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کے پاس ٹیم نہیں آ رہی ہو، آپ متعلقہ اے سی کو ملیں جو تحصیل میں بیٹھتا ہے، یا تحصیل کا مالک ہے، اسسٹنٹ کمشنر، اس کو ملیں، یا ڈپٹی کمشنر کو ملیں، تو آپ کے مسئلے یہ حل ہو سکتے ہیں۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں۔ دریا ستلج میں پانی کا لیول کم ہو چکا ہے الحمدللہ، اور یہ ایسے ہی تھا کیونکہ ہریکے پر بھی پیچھے کم ہو چکا ہے، پونگ اور بھاکھڑا ڈیم سے بھی ڈاؤن سٹریم کم کر دیا گیا ہے، بس یہی پانی ہے اور انشاءاللہ بتدریج کم ہوتا جائے گا۔ یعنی جگہ اس سے بڑا تو نہیں ہے، کوئی نقصان اس نے کرنا نہیں ہے۔ نقصان دوبارہ یہی کہ کسی کی برسیم یا جو چارہ تھا جس کو ہم پٹھے بولتے ہیں، چارہ وغیرہ، گھاس وغیرہ، تو وہ کاشت کیا ہوا تھا، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو بہرحال اب گنڈا سنگھ والا پر 1,15,046 سے کم ہو کر 1,08,049 کیوسک پر آ چکا ہے۔ یہ صبح 3 بجے کا ڈیٹا، ہو سکتا ہے اب تھوڑا اور کم ہو جائے، بالکل کم ہو چکا ہوگا شاید تھوڑا بہت۔ سلیمان کی پر جو ہے وہ 73,347 کیوسک ہے، اور بڑی تیزی سے، اچھا یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ ٹائم لگتا تھا، اب گنڈا سنگھ والا پر پانی 1,08,000 یا 1,15,000 بنا، اور ادھر سلیمان کی پر بھی 73,000 بن گیا، آگے اسلام پر بھی، تو اس کا مطلب دریا خالی تھا تو پانی بھاگتا گیا۔ سلیمان کی پر 73,347 کیوسک ہے، اور اسلام پر 29,344 کیوسک۔ دریا راوی میں جسر پر 20,000، شادرہ پر 22,000، بلو کی پر 39,875 یعنی 40,000 کیوسک ہو چکا ہے، اور سدنئی براج پر 34,430 کیوسک۔ اچھا یہ راوی کے اور چناب کے دوست جو کبیر والا میں ہیں وہ ذرا سن لیں کہ ادھر سے جو 82,000 یا 85,000 ڈاؤن سٹریم مرالہ بنا تھا وہ بھی آگے آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا، یہ ترمو پر اس کا بھی ڈاؤن سٹریم 25-30,000 تو بنے گا کم از کم، اور ادھر ابھی بلو کی پر 40,000 ہے، تو اس کا مطلب دونوں کی پھر ٹائمنگ مل رہی ہے، تو یہاں پر تھوڑا مسئلہ پیدا کرے گا، اگلے 3-4 دن تک مسئلہ رہے گا۔ اب سدنئی براج پر 34,000 کیوسک ہے، اور دریا چناب میں مرالہ پر یعنی 82-85,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم سے کم ہو کر 42,673 کیوسک پر آ چکا ہے، اور خان کی 70,128 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے، اور قادر آباد 18,602 کیوسک ہے۔ تو یہ یعنی ترمو پر جب 30-35,000 ڈاؤن سٹریم بنے گا تو ادھر سدنئی براج پر بھی 35-40,000 ڈاؤن سٹریم ہوگا، تو یہ تھوڑا آگے مسئلہ پیدا کرے گا۔ کبیر والا میں کوئی اتنا پانی تو نہیں ہے، مطلب نشیبی علاقے یا راستے آپ کے خراب ہو سکتے ہیں۔ قادر آباد پر 18,602 کیوسک، چنیوٹ بریج پر 1,995 کیوسک، ابھی ترمو براج پر 0 کیوسک ہے، اور پنجنت پر 13,000 کیوسک، مگلا ڈیم سے 9,000 کیوسک، رسول پر سے اخراج 0 ہے۔ دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 62,000 چھوڑا جا رہا ہے، کابل دریا میں 11,000 کیوسک، کالا باغ پر 71,000، چشمہ پر 82,000، توسا پر 74,000، گڈو پر 81,000، سکھر پر 28,000، اور کوٹری پر ڈاؤن سٹریم 67,000 کیوسک ہے۔ اور سندھ کا یہ تمام ایریاز کا میں نے ڈاؤن سٹریم بتایا جو آگے کی طرف جا رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ۔